حامدا ومصلیا اما بعد۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، کہیں راہیں دی کہیں موڑ دیا۔ اس محسن عالم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، اس محسن عالم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، دنیا کو دیا پیغام سکون، کہیں راہیں دی کہیں موڑ دیا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم ہوا کہ رب ذوالجلال نے ہمیں تاریخ ہند کے عنوان سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جو قوم اپنے اسلاف کی تاریخ سے ناواقف ہوتی ہے، اس قوم کا حال اور مستقبل کبھی روشن نہیں ہوتا۔ اپنے حال اور مستقبل کو روشن کرنے کے لیے ہمیں اپنے اسلاف کی تاریخ سے واقف ہونا بے حد ضروری ہے۔ اصل میں تو ہمیں آئے ہوئے معزز مہمان حضرت مولانا احمد سراج صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے سننا ہے، لیکن جمعیت کا یہ حکم کہ میں مختصراً تاریخ ہند پر ایک طائرانہ نظر ڈالوں تو کوشش کرتا ہوں کہ آپ میرا بھرپور ساتھ دیں گے۔ جب 1601 میں انگریز ہندوستان میں داخل ہوا اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ، اور اس نے آہستہ آہستہ 1701 تک پورے ہندوستان پر اپنا قبضہ جما لیا، پورے ملک ہند کے اندر کوئی مدرسہ ایسا باقی اپنی اصل حیت پر باقی نہیں تھا، اور انگریز کا پورے ملک پر قبضہ ہو چکا تھا۔ آخرکار اس ملک کے غیور مسلمانوں کو یہ خیال آیا کہ کیوں کر ہم انگریز کا مقابلہ نہ کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ حکومت ہمارے ہاتھ سے چھینی گئی تھی، ہم حاکم تھے، محکومیت کا شکار ہو گئے تھے، ہم حاکم تھے، غلام بن گئے تھے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے، جو حاکم ہوتا ہے، جب اسے غلامی کے دلدل میں ڈال دیا جاتا ہے تو وہ اپنے غلامی کے طوق و سلاسل سے آزاد ہونے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں نے جنگ آزادی کو گرم کیا۔ جنگ آزادی کا سب سے پہلا فتویٰ دینے والے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تھے، اور اسی آزادی کے فتوے کو لے کر علماء نے میدان کارزار کو گرم کیا اور انگریز کو مقابلے کی دعوت دی۔ 1857 کی جنگ آزادی کا وہ پہلی جنگ آزادی لڑی گئی۔ آخرکار انگریز کے غلام اور منافقت کی چال چلنے والوں نے اس جنگ کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور مسلمان شکست خوردہ ہو گئے، اور اسی جنگ میں حافظ ضامن شہید ہو گئے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کو زخمی آئے۔ آخرکار یہ کارواں چلتا پڑا، اور انگریز نے مسلمانوں کے حوصلہ افزائی اور مسلمانوں کی بیداری کو محسوس کرتے ہوئے کئی ہزار علماء کو پھانسی کے تختے دار پر چڑھایا، اور دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا باقی نہ تھا جہاں پر علماء کی گردن نہ لٹکی ہوئی ہو۔ مسٹر تھامسن کہتا ہے، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم کوئی 8 علماء کو لایا جاتا اور جلتے ہوئے تنوروں پر ڈال دیا جاتا، اور ان سے یہ کہا جاتا کہ اے مولویوں، اے ملاؤں، یہ کہہ دو کہ ہم تمہارے خلاف جہاد کا فتویٰ نہیں دیتے۔ میں قربان جاؤں اپنے اسلاف پر، ان مسلمانوں پر، ان علماء دین پر جنہوں نے انگریز کی غلامی اختیار کرنے سے انکار کیا، اور سب جل گئے اور بھن گئے۔ میرے عزیزو، یہ ہماری تاریخ ہے۔ آج ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو اپنے بزرگوں کی تاریخ نہیں سکھائی اور نہ سنائی نہ پڑھائی۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو اور خود اپنی تاریخ سے ناواقف رہیں گے اور نہ سمجھے رہیں گے، یاد رکھیں جس طرح آج دور حاضر میں ہم احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہیں، ٹھیک اسی طرح احساس کمتری آگے بڑھتی جائے گی اور ہم بزدلانہ اور مظلومیت کا شکار ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں اپنے اسلاف کی تاریخ سے واقف ہونا، روشناس ہونا بے حد ضروری ہے، اور اس کے لیے اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اپنے اسلاف کی تاریخ سنائی جائے۔ ہمارے اکابرین کی قربانیاں دیکھیں۔ مولانا حسین احمد مدنی کفن کا کپڑا بھی لیے ہوئے انگریز جج کے سامنے آتے ہیں، اور کفن کپڑا لیے ہوئے جلیانوالہ باغ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، لیے پھرتے ہیں بلبل چونچ میں اے گل، شہید ناز کو ہے اپنی تربت پر کھلونا سمجھ کے ہمیں برباد نہ کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ ہے ہمارے اسلاف کی تاریخ کہ انگریز کے سامنے ڈٹے اور اپنے سینوں پر گولیاں کھائیں، لیکن انگریز کے غلام نہ بنے، انگریز کے غلام نہ بنے۔ آج ہمیں اپنے اسلاف کی تاریخ کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ جب میں آخر میں یہ ایک بات کہتا چلوں کہ جتنا اس ملک کے
آزاد کرانے میں ہمارا خون شامل ہے، اوروں کا اتنا پسینہ بھی اس ملک کے آزاد کرانے میں شامل نہیں ہے۔ یہ ہماری قربانیاں ہیں، ہم اس سے ناواقف ہیں۔ لہٰذا میں یہ درخواست کرتا ہوں، یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ اس سے انشاءاللہ حال بھی روشن ہوگا اور مستقبل بھی روشن ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔